جی تیمم کا طریقہ دیکھیے، ایک تو پتھر پہ نہیں ہوتا تیمم، اور ایک رمل پہ نہیں ہوتا۔ رمل جانتے ہیں نا آپ، جو جس کے بالو یا بجری کی شکل کہتے ہیں۔ اور اس طرح سے اگر کسی پتھر پہ غبار ہے تو ہو جائے گا، لیکن اس میں کوئی ایسی جگہ پہ نہیں لینا جہاں شیشے پسے ہوئے ہوں، کیونکہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے۔ کیونکہ تیمم تو اللہ تعالیٰ نے خود، تیمم کب ہوا؟ تیمم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب ہار کھو گیا تھا تو اس کو ڈھونڈنے لگے، تو وہاں پہ پانی نہ، نماز جانے کا ڈر ہوا، تب یہ تیمم کا ذکر آیا، فامسحوا برؤوسکم۔ تو جب یہ تیمم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، تیمم کا جواز آ گیا، تو تیمم آپ کو چھوٹی جنابت، بڑی جنابت سب سے ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ کچھ صحابہ کرام گئے کہیں تو کوئی جنبی ہو گیا، تو بہت زیادہ سردی تھی، تو اگر وہ ان لوگوں نے کہا بھئی میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں ضروری نہانا پڑے گا، تو وہ نہایا تو سردی سے مر گیا وہ۔ تو اللہ کے نبی کا قتل تم قاتلکم اللہ، تم لوگوں نے مار دیا ان کو، اور یہ اس طرح۔ تو اگر سردی زیادہ ہے تو بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ تھوڑی سردی ہے، نہیں، زیادہ سردی ہے، یا کسی کے پاس کوئی عذر ہے، یعنی میں اگر پانی ہاتھ لگاؤں گا تو میرے جسم میں نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی تیمم جائز ہے۔ اگر جنابت ہے تو اس سے بھی تیمم جائز ہے آپ کو، اگر پانی نہیں ہے تو۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے وضو کر لیا اور آپ نماز پڑھ رہے، اور نماز کے دوران میں پانی آپ کو مل گیا، تو کیا آپ نماز توڑ کے دوبارہ کہ نہیں؟ علماء نے کہا کہ اب تو نماز آپ کی ہو گئی، اور پانی اگر مل بھی گیا اثناء صلاۃ میں تو کوئی ضروری نہیں۔ تو اس کا طریقہ جو تیمم کا ہے، دیکھیے، صرف ایک دفعہ ہم کو یوں مارنا ہے جہاں پر مٹی ہے۔ مٹی سے مراد یعنی بالو نہیں، جیسے میں نے کہا پتھر، غبار ہو جس پر، چاہے وہ دیوار پہ بھی ہو تو دیوار پہ بھی آپ مار سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ یوں ماریں گے، پھر اس کے بعد اگر چاہیں تو ہاتھوں کو تھوڑا زیادہ گر لگ گئی ہے تو صاف کر سکتے ہیں۔ پھر آپ مس جو ہے یدین سے پہلے وجہ پر ہے، اور وضو میں کیا تھا؟ یدین کو پہلے دھلنا تھا، لیکن تیمم میں وجہ ہے، پھر وجہ پہ آپ کریں گے بس یدین، یہ صرف تیمم ہے، اس سے زیادہ تیمم نہیں۔ چہرے پر ہاتھوں، بس دیکھیے ہم نے یوں کر دیا، لے لیا غبار، اس کے بعد اگر چاہیں، آپ کو ڈر ہے کہ کوئی اس میں چیز ہے، پھونک بھی مار سکتے ہیں، یا ہاتھ میں یوں بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ یوں، اس میں معنوی چیز ہے، آپ کو کوئی غبار لگانا نہیں ہے چہرے پر یا ہاتھوں پہ، تو آپ نے ایک دفعہ چہرے پہ لیا، پھر آپ نے ہاتھوں پہ کیا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ تو یہاں پر عکس ہے، اور وضو میں جو تھا پہلے یدین تھا پھر وجہ، تو یہ تو تیمم ہو گئی بس۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کی؟ تیمم کا طریقہ صرف اتنا ہے، سر کا مسا، ہاتھ کا مسا، پیر کا مسا، کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں، شیخ صاحب نے جو بتلایا، ٹھیک، شیخ صاحب ایک مرتبہ پھر دوہرا۔ ہم نے ہاتھ کو یوں مارا، اور اس میں جو بھی ہے، اگر ڈر ہے آپ کو کوئی ویسی چیز آپ کے چہرے پہ نقصان دے گی، پھونک مار سکتے ہیں، ویسے کوئی سنت نہیں ہے، یوں کر کے بس، یوں ہاتھ مار کر کے اور ہاتھوں پہ مار سکتے، وجہ کا اور یدین کا بس، یہ تیمم کفین۔ کا طریقہ ہو گیا آپ کے سامنے۔ اب وضو کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اب جو لوگ سر کا، پاؤں کا اور سب کا مسا کرتے ہیں، آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ غلطیوں پر ہیں، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے یہی کرتے رہے ہوں گے۔ اب آئیے وضو کا طریقہ دیکھتے ہیں شیخ صاحب۔ جی، کیوں پانی ڈال؟ جی، ضروری پانی ڈالیں گے؟ اچھا جی، بسم اللہ۔ دیکھیں، پہلے تو ہم نے کہا نیت آپ کیجئے، آپ کو وضو کر رہے ہیں آپ عبادت کے لیے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ کون سی نماز کا وضو ہے، یہ بھی نیت کرنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ نیت کر رہے ہیں وضو کی۔ پھر میں نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ کے بعد میں، زبان سے نیت تو نہیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، زبان سے نہیں کر رہے ہیں نیت، ہم نے کہ نہیں، زبان سے نیت نہیں کرنی ہے، بس صرف دل میں ہے کہ بھئی میں نماز وضو کر رہا ہوں، نماز، فلاں نماز کے لیے،
تو اب بسم اللہ تو آپ کو کہنا پڑے گا زبان سے جی. مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے انہوں نے ڈالا جی، دائیں ہاتھ سے میں نے بائیں ہاتھ پہ اس طرح سے ڈالا، تو اس کے بعد دیکھیں ایک دفعہ میں میرے ہاتھ دھل گئے، اور 2 دفعہ 3 دفعہ میں دھل سکتا ہوں. اس کے بعد میں دیکھیے یعنی میں نے گھمایا پانی کو اندر، تو جو بھی کچھ ہوگا وہ نکل آئے گا. اس کے بعد میں بہت زور سے اندر کھینچوں گا، اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں استنشاق. تو استنشاق یعنی یوں کر کے یہاں رکھ کے بہت زور سے کھینچ کر کے پانی اندر جائے گا، پھر میں استنثار کروں گا. استنثار کہنے کا مطلب جو پانی میں نے لیا ہے اسے نکالنا ہے، اس کو اندر چھوڑ دیں گے تو نقصان ہو جائے گا آپ کو. اچھا اس کے بعد مجھے، اب میں نے وہ کر لیا، مجھے چہرہ دھلنا ہے. دیکھیے چہرہ کہاں تک دھلنا ہے، کچھ لوگ تو مسا سا کرتے ہیں، دھلتے نہیں. تو یہ پورا جو ہے آپ کو پورے اس پہ دھلنا ہے. لحیہ اگر بہت گہری ہے تو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، خلال کر یوں کر کے. لیکن اگر کم ہے جیسے ہماری، تو آدمی کو دھلنا چاہیے، خلال کرنا چاہیے. یعنی جیسے میں پانی لوں گا تو یوں ڈال لوں گا تو پانی پہنچ جائے گا اصول الشعر یعنی بالوں کی جڑوں میں. تو اس طرح سے جب ہم وضو کریں گے تو ہم نے گویا کہ چہرہ پورا دھل لیا، منہ بھی دھل لیا، ناک سے استنشاق بھی کر لیا، استنثار بھی کر لیا. اور کچھ لوگوں نے ان کو سنت کہا ہے، کچھ لوگوں نے واجب کہا ہے. لیکن ہاں غسل جنابہ میں یہ واجب ہے، اگر یہ نہیں کیا تو غسل صحیح نہیں ہوگا، دوبارہ اس کو نہانا پڑے گا، یاد رکھے گا. ہاں تو اب ہم نے جب منہ دھل لیا تو ہم اب دوبارہ دیکھیے، ہم اب ہاتھ دھلیں گے. دیکھیے اب ہاں ہاتھ کہاں تک دھل رہے، کیسے پانی لے گئے ہم یہاں تک. اور اگر ہمارا پانی زیادہ آگے جاتا ہے تو اور بہتر ہے، یعنی جتنی ہم ومن اراد ان یطیل غرتہ وتحجیل فلیفعل، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو زیادہ بڑھانا چاہے وہ کرے. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس سے بڑھ کر کے یہاں تک کیا اور اوپر تک آذو تک کر لیا. بلکہ ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی کے تنگ کم تھی تو انہوں نے بیچ میں سے نکال کے جب دھلا تاکہ زیادہ دھلے، ایک حدیث میں. تو اب جب ہم نے یہ دائیں دھل لیا، اسی طرح سے ہم بائیں بھی دھلیں گے. اور جو یہ مرفق ہم کوہنی کہتے ہیں، اس سے آگے یہ پوری شامل ہے دھلنے میں. یہ نہ کریں کہ یہاں تک چھوڑ کے، جیسے کہ الا اور ماں کے ہم نے بات بتائی. یہ اب اس کے بعد دیکھیں اہم مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے مسح کے لیے یہ لے لیا. مسح دیکھیں میں یوں کروں گا دونوں ہاتھوں سے، پھر یوں واپس لاؤں گا. اب دیکھیے یوں میں نے انگلی، غور سے دیکھیے گا، انگلی کو میں نے یوں کیا اور یوں کر کے یہاں سے یوں گھما کے یوں لاؤں گا. تو پھر دوبارہ کرتا ہوں، دیکھیے یعنی میں نے یوں لیا اندر سے یہاں سے، پھر یہ ہٹا دو، ہٹا ہی دو بھائی، کوئی بات نہیں. بال نہیں بال. اچھا یہ دیکھیے اب نے یوں کیا اس کو، تو دیکھیے یہاں سے یوں گھمائیں گے انگلی کو، یوں ہے نا. اور اب یہاں سے ہم ابہام سے کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے. یہ ہم نے سبابہ سے شروع کیا تھا یہاں سے، اور یوں گھمایا تھا. جب کان خود بخود بنا ہوا اس انداز سے کہ اس پہ گھومے گی آپ کی انگلی. اب یہاں سے یہ ہٹا دیجیے اور اس کے ذریعے سے یوں لے آئیے. تو یہ مسح علی الاذن ہے. میرا خیال ہے کافی ہے، پھر سے کروں. چلیے میں یوں کرتا ہوں ایک دفعہ کہ آپ نے یوں کیا اس با کو، اور اس کے بعد یوں لائے اور یہاں سے یہ ہٹا دیجیے، پھر یہ کر دیجیے. اب یہ یوں لے آئیے. الحمدللہ اب آپ کا مسح مکمل. چلیے ٹھیک ہے لاؤ بھائی راجہ، ٹھیک ہے کوئی بات. دیکھیے یہاں سے شروع کریں گے آپ پیشانی سے اور یوں لے جائیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے پھر یوں لائیں گے، آپ یوں لائیں گے دوبارہ راس، تو پورے سر پہ مسح ہو گیا نا، راس پہ ہے نہیں، گدی پہ تو نہیں، بس وہ راس آیا گدی کا. نہیں ٹوپی کو اوپر نہیں کرنا چاہیے، لیکن امامہ پہ تو ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں. ہاں ٹوپی اتارنا چاہتے یا کوئی سبب ہے یا کوئی ایسی پگڑی ہے جو دوبارہ نہیں بنتی، تو اس پہ کر سکتے جی. تو یوں کرنے کے بعد پھر یہ الاذنان من الراس، یعنی یہ جو ہے سر کا پانی جو ہے ایک ہی ہوگا دونوں کے لیے. میں نے جیسے پانی لیا تو دونوں کے لیے راس کا مس اور کان کا ایک ہی پانی، دو الگ نہیں لینا ہے.
حدیث ابن ماجہ میں الاذنان من الراس، یعنی یہ کان سر ہی میں سے ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، ان کا مسح الگ سے کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر یہ حدیث لے لیں گے تو آپ کا مطلب یہ ہوا کہ مسح جو سر کا ہوا اسی پہ کان کا بھی ہو گیا، کام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ الگ الگ۔ اب مسئلہ آتا ہے پیر کا، نکالو نہیں پیر سے پھر بات وہ نہیں آئے گا نا، کعب جو ہے کعب نہیں آئے گا، کعب بتانا جی۔ چلیے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے اس میں مثال کے طور پہ ہم پیر کو دھو لیں گے تو دیکھیں نا، ہم یہاں سے شروع کریں گے، نہیں یہاں سے، کیونکہ یہاں سے پانی جب آئے گا تو سیدھا یہاں جائے گا، فطرت ہے، یعنی اس چیز کو اللہ نے ایسے ہی بنایا گا، پیر یوں دھو لیں گے تو سیدھا نیچے تک جائے گا۔ اچھا ہم نے پیر کو یہاں پہ اصابع کے بیچ میں یہاں پہ خلال کرنا ہے، وہ خلل حدیث کا لفظ ہے، وہ خلل بین اصابعک، کیونکہ انگلی کو بیچ میں اگر کوئی چیز ہے تو آپ جب تخلیل کریں گے جیسے یوں کریں گے تو وہ جو ہے صاف ہو جائے گا۔ اچھا یہ آپ نے اللہ کے نبی کی اتباع کر لی کہ یہاں پہ خلال کر لیا، پھر آپ دھو لیں گے۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ کعب ہے، یہ کعب سے مراد کیا ہے اور یہ ہے، تو کعب اعظمان نائتہ جو تعریف ہے فقہا کے یہاں حدیثوں میں یہ ہے کہ یہ دو ہڈیاں ابھری ہوئی ہیں۔ اچھا جو حنفی کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، یہاں ایک ہڈی ہے، یہ مراد ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کا تو کوئی دخل ہی نہیں آیا، اس کا کیا مطلب آیا؟ کعب تو عربی زبان میں اسی کو کہتے ہیں، اسی لیے جو تعریف کرتے وہ کہتے ہیں فی نہایت الساق قبل الرجل، یہ پنڈلی آپ کی یہاں ختم ہو گئی نا تو یہ کعب ہے، تو گویا کہ یہ کعب کے اوپر تک دھلنا ہے، یہاں جیسے مرفق کو ہم نے کہا تھا کہ مرفق کے اوپر تک دھلنا ہے، اسی طرح سے یہ کعب کے اوپر تک دھلنا ہے، یعنی کعب داخل ہے دھلنے میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ کافی سا خلاف پیدا کرتے ہیں لوگ، حالانکہ اس میں نہ تو کسی کو پریشانی ہے نہ کوئی زیادہ تکلیف ہے، ایک ہی چیز ہے، تو اس میں خلاف سے کیا فائدہ ہو جاتا ہے؟ نہیں آپ عربی زبان میں جائیں گے اور اللہ کے نبی کو اس نے ابو ہریرہ نے وضو کر کے دکھایا اور عثمان بن عفان نے وضو کر کے دکھایا لوگوں کو، اور پھر کہا کہ ایسا وضو اللہ کے نبی نے کیا تھا جیسے میں نے کیا، اور پھر کہا کہ اگر کوئی ایسے وضو کرے گا تو اور وہ اپنے لا یحدث نفسہ فیہا اپنے خشوع سے پڑھے گا، آپ کو مشغول نہیں کرے گا، وہ انشاءاللہ اس کی جو ہے قبول ہوگی۔ تو یہ سب جب چیزیں پوری ہو جائیں گی الحمدللہ ہم ایک عبادت سے فارغ ہو گئے۔ یہ وضو عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اسی لیے اس کی نیت کے لیے ہم نے کہا، اگر یہ عبادت مستقل نہ ہوتی تو نیت کی ضرورت نہیں تھی اس کی۔ کیا دونوں کے وضو میں فرق ہے؟ جی اس طہارہ میں یا وضو عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں، نہ ہم نے کوئی فرق دیکھا، اگر ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو بیان کرتے۔ میں نے کہا عبداللہ بن زید کی روایت ہے جس میں صفت الوضو ہے، ابو ہریرہ کی ہے، حمران عن عثمان بن عفان کی ہے، بخاری میں روایتیں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک طرح سے وضو ہے، اور کسی چیز کا جیسے گدی یا کیا اس کو کرتے ہیں بعض لوگ، اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو میل دکھ رہا ہے کوئی ہے تو آپ اسے صاف کر سکتے، ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سنت وضو کے سنن میں شمار کریں ایسا نہیں ہے۔ مرد اور عورت کا وضو ایک ہے جیسے میں نے بتایا۔ جی نہیں ہم نے جیسے کہا کہ مسح تو بس یہاں تک جائے گا نا، ہاتھ بالوں تک جانا ہے، تو اچھا سر آپ اس گدی کو سر تھوڑی کہہ سکتے، تو راس آیا عربی میں، تو عربی میں سر اسی کو کہیں گے، تو گدی کا نام کہیں نہیں آیا، بلکہ آپ کو راس جہاں تک ہے وہ راس تک لے جانا اور لانا ختم۔ پھر ایک سوال ابھی انہوں نے پوچھا کیا رمضان کے حالت میں بھی استنشاق جو میں نے کہا وہ زیادہ زور سے کھینچیں گے؟ تو ایک حدیث ہے لقیط ابن صبرہ صحابی کی، تو انہوں نے یہی سوال پوچھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بالغ فی الاستنشاق، یعنی زور سے پانی کھینچو، الا ان تکون صائما، اگر روزہ دار ہو تو مبالغہ نہ کرو، لیکن استنشاق تو کرنا ہے، یعنی پہلے تو کہا کہ وہ بالغ فی الاستنشاق،
استنشاق پانی کے اس میں مبالغہ کرو، یعنی زور سے کھینچو، الا ان تکون صائما، یعنی کہ اگر روزے سے ہو تو نہیں کرو۔ تو روزے کی حالت میں آدمی کرے گا استنشاق لیکن کم، تاکہ اندر نہ چلا جائے پانی۔ شیخ صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے، سوال بہت عجیب و غریب ہے کہ سگریٹ پینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو ٹوٹنے کا تو نہیں ثابت ہے، سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹنے کا ثابت نہیں، لیکن وہ مخل ہے نا بالمروءہ، ایک بدبودار چیز ہے، اور وضو کے بعد اگر اس کو پیتے ہیں تو ویسے تو کوئی نص ایسا نہیں ہے کہ اسے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن لگتا ایسا ہے واللہ عالم کہ بہرحال وہ مخل ہے عبادت میں، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين